اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم چند کھیل کے میدانوں کا منظرنامہ دیکھیں گے۔ دنیا کے نقشے پہ 2-3 کھیل کے میدان سجے ہوئے ہیں، تو ان کا ذکر کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ انسانی زندگی کے لیے کھیل کود، جسمانی ورزش یہ اتنے ہی ضروری ہیں جتنی ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے غذا ضروری ہے۔ یہ ہماری جسمانی ذہنی صحت تندرستی کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں۔ تو ہر صحت مند انسان کو چاہیے کہ وہ کھیلوں میں حصہ لیتا رہے، لیکن اس کا بھی کوئی قرینہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی باوقار انداز ہوتا ہے کھیل کھیلنے کا۔ جب ایک طرف اپنے بھائی، اپنے بچے، اپنی عورتیں، ان کے ساتھ دشمن بربریت کا، برود کا، آتش و آہن کا کھیل کھیل رہا ہو، معصوم بچوں کو، شیرخوار بچوں کو، نوجوان بچوں کو، ضعیف عورتوں کو، مردوں کو، سب کو ہلاکت خیز بموں سے، میزائلوں سے، ٹینکوں سے، توپوں سے، بارودی سرنگوں سے ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑا رہا ہو، تو پھر کون سے کھیل، کون سی PSL؟ لیکن یہ تو ان قوموں میں، ان معاشروں میں ہوتا ہے جن کے ضمیر زندہ ہوں، جن میں انسانیت ہو، جن میں غیرت کی رمق ہو۔ یہ ہمارے جیسے یہ وزیر اعظم کاکڑ یا یہ محسن نقوی، ان جیسوں سے تو یہ توقع کرنا ہی عبث ہے۔ غیرت کی، حمیت کی، احساس کی۔ ہم فرقہ چھوڑو، ہم مذہب چھوڑو، ہم علاقہ چھوڑو، ہم زبان چھوڑو، یار وہ انسان ہیں۔ 4 ماہ میں غزہ میں یہ میدان آتش و آہن کا، برود کا یہ میدان سجا ہے غزہ میں۔ وہاں اسرائیلی نیتنیاہو ان پہ دنیا کا ہر ظالم ترین ہلاکت خیز اسلحہ آزما رہا ہے، اور اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق وہاں 35,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں۔ زخمی یہ نہیں کہ کسی کی انگلی کٹ گئی، کسی کا کوئی اور کچھ چھوٹا موٹا اسے زخم آ گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، نہ حضور نہ۔ کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کے بازو نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں، کسی کوئی اندھا ہے، کسی کی آنکھیں نہیں۔ ان کی زندگی ان کی موت سے برتر ہے۔ کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اور یہی نہیں، جتنی اب غزہ میں سردی ہے، بارشیں ہیں، غذائی قلت ہے، خدا پناہ شاید ایسا منظر تو قیامت کا منظر بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو ہمیں احساس نہیں، ہم کون سا کھیل کہہ رہے ہیں؟ کرکٹ کا کھیل۔ وہاں ہم موسیقی سے دل بہلا رہے ہیں، نغموں سے، باجوں سے، ٹھیلوں سے، ڈول ڈمکے سے۔ لیکن میں بھی کتنا احمق ہوں، میں کن بے غیرتوں، بے حیاؤں، بے شرموں کو سنا رہا ہوں۔ میں اس محسن نقوی کو، یہ اس کاکڑے باکڑے کو سنا رہا ہوں جو خود غلام ابن غلام ہیں پاکستانی حجاج بن یوسف کے۔ یہاں بات روک کے آگے چلتے ہیں۔ پاکستان میں آپریشن رد و بدل اور بے مقصد فتنہ و فساد، چوری ڈاکہ،
مکمل کرنے کے بعد اب پاکستانی حجاج بن یوسف نے، جی ہاں آپ کو غلطی نہیں لگ رہی، میں پھر دہرائی دیتا ہوں، پاکستانی حجاج بن یوسف نے اپنے 2 ہونہار جرنیلوں کو سندھ کی بجائے یا برصغیر کی بجائے مقبوضہ پاکستان پہ یلغار کرنے کے لیے مکمل حکومتی ریاستی ہر طرح کی سپورٹ دے دی ہے۔ اس کا ایک جرنیل تو کراچی سے چلا ہے، اس کا نام ہے جنرل آصف علی زرداری خان صاحب۔ دوسرا اس کا جرنیل لاہور سے مارچ کرتا ہوا اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے، اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ اس کا نام ہے شہباز شریف ولد میاں محمد نواز شریف صاحب، جو اپنی تمام تر سرکسی حرکتیں کرتے ہوئے قدم بقدم اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں قبضہ کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ہمارے پاس تو حجاج بن یوسف اور حجاج بن یوسف سے پہلا جو یہاں کا حکمران تھا جسے باجوہ کہتے ہیں، اس کے بعد پی ڈی ایم وغیرہ، انہوں نے ہمارے تن پہ لباس نہیں چھوڑا، کھانے کو خوراک نہیں، بیمار کے لیے دعا نہیں۔ رب العزت کی قسم، میں اچھا بھلا سفید پوش ہوں، لیکن آج میں نے سوئی گیس کا بل ادھار لے کر ادا کیا ہے کہ کہیں یہ بے غیرت میرا کنیکشن نہ کاٹ دیں۔ ہاں میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے تھوڑا بہت ہیٹر چلا لیا ہوگا سردیوں میں، لیکن گیس تو آتی ہے 6 گھنٹے ٹوٹل۔ اگر میں 6 گھنٹے بھی ہیٹر چلایا ہو تو کتنا چلا لیا ہوگا؟ باقی ہماری فیملی ہے 4 افراد پہ مشتمل، تو وہ ہم نے کوکنگ کا کتنی گیس ضائع کر دی ہوگی، جلا لی ہوگی، اس کا مصرف کر لیا ہوگا۔ ابھی تو بجلی کے بل آنے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے جرنیلوں کو تمام تر حکومتی ریاستی وسائل کے ساتھ ہم غلاموں پہ ایک بار پھر حملہ کرنے کا عزم دے دیا ہے کہ ان پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ بغیر تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے جسموں پہ چیتھڑے رہ گئے ہیں، جسم پہ گوشت نام کی چیز نہیں، کہیں کہیں ہڈیوں پہ گوشت ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو زندہ نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ 2 درندے جرنیل، پھر سنیے، پاکستانی حجاج بن یوسف نے ہم پہ یلغار کرنے کے لیے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، ہمارا چیتھڑے نوچنے کے لیے اور ہماری ہڈیوں کو پیس کر اس کا کیلشیم بنا کر بیچنے کے لیے یہ حملہ آور کر دیے ہیں۔ اور خود حجاج بن یوسف بڑے مزے میں ہے، بڑے ٹھاٹ میں ہے، اس کے وہی ٹھاٹ باٹ ہیں، وہی عیاشی ہے۔ تو پھر میری بات کا حجاج بن یوسف کو غصہ لگتا ہے، تو ہم کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ کب تک؟ آخر پھر ہم 45 کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں سے 47 لے کے اٹھیں گے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے۔ ہمیں اس مقام پہ آپ خود لے کے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا حجاج بن یوسف، پاکستان کا نیتن یاہو، یہ جان بوجھ کے ہمیں اس مقام پہ لے کے آ رہا ہے جس مقام پہ غزہ والوں کو اسرائیلی نیتن یاہو لے کے آیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں وقت کے بطن سے آگے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے، ہمارے معاملات افہام و تفہیم سے یہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، یا پھر ہمیں تنگ آمد بجنگ آمد اس کے لیے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی آپ کے لیے ویڈیو، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے اور میرے تمام بچوں کو، میرے شہید ارشد شریف کی طرح، میرے بھائی، میرا بیٹا تھا ارشد شریف شہید،
میرا بھائی عمران ریاض، میرا بیٹا آکاش شام، ان جیسا سلوک میرے باقی بچوں کے ساتھ نہ ہو۔ یہ درندہ صرف حجاج بن یوسف اور نیتن یاہو اور اس کے گنڈوں سے بچے رہیں، آپ سب بچے رہیں، میرا خاندان بھی ان سے بچا رہے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، حجاج بن یوسف مرد آباد، حجاج بن یوسف کے تمام چھوٹے بڑے جرنیل مرد آباد۔ اللہ حافظ۔